خانہ کعبہ جب بن کر تیار ہو گیا دوبارہ، تو جو حجر اسود تھا، حجر اسود جس کو ہم اور آپ جا کر چومتے ہیں، جو وہاں تک پہنچ جائے بوسہ لیتے ہیں، اس حجر اسود کو رکھنے کا جب نمبر آیا، اس کو اسی جگہ پر رکھ دیا جائے جہاں وہ رکھا ہے، تو اس کو رکھنا تھا۔ تو بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، بڑے بڑے قبیلے لڑنے لگے، خاندان لڑنے لگے۔ یہ کہتا ہے میرا قبیلے کا سردار رکھے گا، دوسرا قبیلہ کہتا نہیں اس حجر اسود کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، تیسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے اس کو میرے قبیلے کا سردار رکھے گا، چوتھا کہتا ہے اس کو۔ الغرض بڑے بڑے قبیلے لوگ لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں، اس حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کا حق صرف ہمارے قبیلے کو حاصل ہوگا۔ یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں، لڑنے پر آمادہ ہو گئے، خون خرابہ پھیلنے کی نوبت آ گئی، خون خرابہ پھیلنے کی نوبت آ گئی۔ اب آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، جس کو جب کوئی نذرانہ تحفہ مدرسے کو دینا ہو صدقہ، تو انشاءاللہ میں آپ کو موقع دوں گا، تقریر کے بعد میں بیٹھوں گا، مجھ سے مصافحہ بھی کریے گا، اور میرے ہاتھ پر اس مدرسے کے لیے آپ کو کچھ دینا بھی ہوگا۔ آپ اس کی جیب سے میں نکالوں گا، ضرور اپنی محبت دیکھوں گا۔ 26 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تک بلا رہے ہیں، تو آج بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کو کتنی محبت ہے ہم سے اور میری کتنی بات مانتے ہیں، لیکن بیچ میں اٹھ کر تھوڑا ڈسٹرب مت کیجیے۔ تو میرے بھائیوں سنیے، خون خرابے کی نوبت آ گئی، تلواریں نکل آئیں، فتنہ پھیل گیا۔ تو اس وقت ایک بزرگ آدمی کھڑا ہوا قوم کا اور کہنے لگا لڑو نہیں، خون خرابہ اچھی بات نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ آج سب لوگ اپنے گھر پہ جاؤ، حجر اسود کو یہیں رہنے دو، آج سب لوگ اپنے گھر پہ جاؤ، کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، اسی کو جج مان لیا جائے گا، اسی کو فیصل مان لیا جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے فیصلے کو ہم اور آپ سب تسلیم کر لیں گے، وہی جج ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں چلیے، کل سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ سب مان لیں گے۔ تو ہر آدمی کو یہ امید تھی کہ سب سے پہلے میں ہی آؤں گا، ہم سوئیں گے ہی نہیں آج رات میں، سب سے پہلے ہم ہی آئیں گے خانہ کعبہ میں۔ تو سب لوگ جا کر اپنے اپنے بستر پر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ محمد الرسول اللہ، جو ابھی تک محمد ابن عبداللہ ہیں، وہ بھی آئے اور آپ اپنے گھر میں آ کر لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ جو جلدی سوتا ہے عموماً وہ جلدی اٹھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی رات بھر جاگنے کے چکر میں آدمی کو بالکل جب رات کی جوانی ہوتی ہے تو آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسٹیشن پر بیٹھے 12 بجے سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پتہ چلا گاڑی 2:30 بجے آئے گی، پھر وہ 3 بجے آئے گی، پھر 3:30، اچانک آنکھ لگ گئی، پتہ چلا گاڑی آئی اور چلی بھی گئی اور ہم بیٹھے رہ گئے۔ جو لوگ آئے وہ رات بھر جاگتے رہے، لیکن عین موقع پر جب صبح ہونے والی ہوئی تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور محمد ابن عبداللہ آتے ہی سو گئے تھے، اس لیے صبح جلدی اٹھ گئے اور خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ اب جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی، یہ لوگ بھاگتے ہوئے جب پہنچے خانہ کعبہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب یہ لوگ اندر پہنچتے ہیں کافرین مکہ، تو کیا دیکھتے ہیں محمد ابن عبداللہ پہلے سے موجود ہیں۔ تو جانتے ہو ان سب کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ جیسے ہی ان لوگوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، قد جاءنا الامین قد جاءنا الصادق، ہمارے پاس امانت دار آ گیا، ہمارے پاس ایک سچا انسان آ گیا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، یہ لائٹ آنکھ مار رہی ہے، ڈیزل کہیں ختم ہونے والا نہ ہو، تھوڑا پہلے سے بول کے رکھیے، نہیں تو پھر ایک دم اندھیرا ہو جائے گا، پھر لوگوں کو بیڑی اور سگریٹ پینے کا موقع مل جائے گا۔
تو توجہ دیجئے گا، لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، قد جاءنا الامین قد جاءنا الصادق، ہمارے پاس امانت دار آ گیا، ہمارے پاس سب سے سچا انسان آ گیا۔ یعنی ابھی تک اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیے، لیکن مکے کے لوگ آپ کو پہلے ہی سے سچا مانتے تھے اور امانت دار مانتے تھے، اور سارے لوگ چیخ پڑے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ جرجیت صاحب کے خلاف فیصلہ مقدمہ چل رہا ہو لوور کورٹ میں، لوور کورٹ کا فیصلہ جرجیت صاحب کے فیور میں ہوگا تو ہم مانیں گے، میرے خلاف ہو گیا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، آپشن ہے نا۔ یہاں کوئی آپشن نہیں، مکے کے سارے لوگوں نے کہا اے محمد ہم نے پوری زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہے۔ ابھی فیصلہ کیا نہیں اللہ کے نبی نے، لیکن لوگوں نے ماننے کا اقرار پہلے کر لیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے، چاہے وہ میرے فیور میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، چاہے وہ میرے حق میں جائے، چاہے وہ میرے خلاف جائے، آپ کا فیصلہ ہم مان لیں گے۔ محمد ابن عبداللہ فرماتے ہیں کیا تم سب لوگ میرے فیصلے کو مانو گے؟ کہا جی۔ اب عقل مندی دیکھیے، فتنے کو کیسے روکا، فساد کو کیسے روکا، خون خرابے کو کیسے ختم کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جب آپ نے اقرار کرا لیا سب سے میری بات مانو گے؟ کہا جی، سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے۔ آپ نے ایک چادر جو آپ کے پاس تھی، اس چادر کو آپ نے زمین پر بچھایا، اور اس چادر کی اوپر آپ نے حجر اسود کو رکھ دیا، اور آپ نے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو، تم یہ کونا پکڑو۔ سب لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑ لیا۔ جو چار بڑے بڑے قبیلے لڑ رہے تھے آپس میں، ان چاروں قبیلوں کے سرداروں سے آپ نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑوا دیا، اور پھر آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ۔ سب لوگوں نے اس کو چادر کو اٹھایا، حجر اسود بھی اٹھ گیا جو اس چادر میں رکھا ہوا تھا، حجر اسود بھی اٹھ گیا۔ آپ نے کہا اس چادر کو لے کر چلو خانہ کعبہ کے پاس۔ سب لوگ اس چادر کو لے کر آئے، جب خانہ کعبہ تک پہنچے تب اللہ کے رسول نے اس کو حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا جہاں پر وہ آج بھی موجود ہے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ ہر قبیلے کا سردار یہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا، وہ کہتا میں نے اٹھایا، چوتھا بھی کہہ رہا میں نے اٹھایا، اور سب کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل بندی، یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی۔ اور نبی بننے سے پہلے جس نبی کی عقل مندی اور دور اندیشی کا یہ عالم ہو، تو نبی بننے کے بعد اس رسول کی عقل مندی اور دور اندیشی کا عالم کیا ہو۔